بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ دوستو، آپ کے بچے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، انہیں یہ ضرور بتائیے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ فلسطین انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محرابی تعمیر فرمایا، اور حضرت سلیمان اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اور چونٹی کا مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اور اس شرک سے پاک ہونے والا کہا تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے اس شہر میں کئی معجزات پیش آئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام سے بدن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت مبارک ہوئی۔ دوستو، حضرت عیسیٰ کو جب ان کے قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ انہیں اسی شہر سے زمین پر سے آسمان پر اٹھا لیا، اور ولادت کے بعد جب عورت اپنے جسمانی کمزوری پر ہوتی ہے تو ایسی حالت میں بھی بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ تھا۔ اور قیامت کی علامات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپسی تشریف لانا اسی شہر کے مقام صفات مینار کے پاس ہوگا، اور اسی شہر کے مقام باب لت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل فرمائیں گے، اور فلسطین ارض محشر ہے، اور اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین میں فساد کا کام شروع ہوگا۔ دوستو، یہ وہی شہر ہے جس میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ دوستو، فلسطین کو مسلمانوں کا قبلہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران نماز ہی حکم ربی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ یعنی کعبہ المجمع کی طرف رخ کر کے آ گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس شریف لائے گئے تھے، اور اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لیں وہیں نماز ادا کر لیں، بس وہ مسجد ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام کو فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نپٹنے کے لیے اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی کہ فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اور اسلام کے سنہری دور میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب المرجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ
के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना इसकी एक और भी निशानी है। और बैतुल मुक़द्दस का नाम कुद्दुसुल कुरान से पहले तक का हुआ करना, कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। अक़दस इस शहर की इस वजह से है कि इसे दूसरे शहरों से मुमताज करती है। इस शहर के हुजूर और रोमियों के जबरो इस्तकबाल से बचने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबा कराम रिजवान ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शायद इसी तरह शहीदों का भी शहर है। मस्जिद अक्सा और बलाद शाम की अहमियत हुरमैन शरीफैन जैसी हैं और फ़लस्तीन की अजमत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अज्र 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। चुनाचे इसी वजह से तमाम दुनिया के मुसलमान मस्जिद अक्सा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं और इसी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। लिहाजा आज इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला कर दिया है तो तमाम उम्मत मुसलमा को एक होना चाहिए और तमाम उम्मत मुहम्मदिया को एक होकर यहूदियों के खिलाफ जिहाद करना चाहिए और यहूदियों की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए और फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर मुअर्रज़े वजूद में लाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए और तमाम उम्मत मुहम्मदिया को उनका साथ इकट्ठा होने और कफ़ार के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।